إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر. سب تعریفیں بزرگییں بڑائییں اور عظمتیں رب العالمین کے لیے ہیں جو کائنات کا رب ہے. اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے. اسے کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے. کوئی اس کا راستہ روکنے والا نہیں ہے. کسی کو طاقت نہیں ہے. اور وہی اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہوں ہادی برحق رحمت دو عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. آج رجب کی تقریباً 10 تاریخ ہے اور مشہور یہ کیا گیا ہے کہ 27 رجب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تھی. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جسد انصری کے ساتھ جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی. کیونکہ اس موضوع کے کئی حصے ہیں، ایک جمعے میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. اگرچہ جتنے بھی موضوع ہم نے شروع کیے ہر موضوع پر 2 3 4 جمعے پڑھائے لیکن پھر بھی ان کا احاطہ نہ ہو سکا. اب اس میں کوشش کی جائے گی کہ 3 جمعوں میں
اس موضوع کو مختلف پیرائے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ معراج زینے کو کہتے ہیں اور بلندی کو کہتے ہیں۔ اور معراج کے بھی دو حصے ہیں، اسراء اور معراج۔ اسراء جو ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اسراء کے معنی رات کو چلانے کے ہیں۔ راتوں رات اللہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور کتنا سفر ہے مسجد الحرام سے مسجد، اس وقت آج تو ہوائی جہاز آ گئے نا، اس وقت 40 راتوں یا 40 دنوں کا سفر تھا۔ یہ لیلن یہ بتلا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی گھڑی میں اور اللہ اس پر قدیر ہے، قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اگر وہ اللہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے تو اپنے بندے کو بھی رات کے چھوٹے سے حصے میں یہ سارا سفر طے کروا سکتا ہے۔ اور معراج یعنی اسراء کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور معراج کا تعلق مسجد اقصی سے آگے سدرۃ المنتہا تک، اور جہاں تک اللہ احکم الحاکمین نے چاہا اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور سبحانہ کا لفظ جو ہے اسی پر دلالت کرتا ہے، پاک ہے وہ ذات۔ یہ لفظ کسی خواب کے لیے نہیں بولا جاتا، اس پر بڑا تعجب کیا گیا ہے، حیرت کا اظہار کیا مشرکین مکہ نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سفر مشکل ہم 40 راتوں میں کرتے ہیں وہ ایک گھڑی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے سبحان کا لفظ بھی اسی لیے بولا کہ یہ تو اس کی قدرت ہے، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اور پھر بے عبد ہی، عبد کا لفظ بھی یہ بتلا رہا ہے کہ معراج جسم اور روح کے ساتھ ہوئی، کوئی خواب نہیں تھا۔ حقیقت میں اللہ نے اپنے بندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے آگے سدرۃ المنتہا تک اور جہاں تک چاہا جنت اور دوزخ کی سیر
جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 عظیم تحفے بھی عطا فرمائے۔ یہاں سے مسجد اقصیٰ کی فضیلت، کتنی فضیلت ہے اس مسجد کی کہ اللہ احکم الحاکمین نے خاص نام لیا اور فرمایا وبارکنا حولہ، اور اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جس مسجد کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اس مسجد کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، اور یہ تمام انبیاء کا قبلہ اول بھی ہے۔ اللہ نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیت الحرام سے اٹھایا، اور حدیث میں آتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں یا ہجر میں آرام فرما رہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر میں، ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گھر جو تھا ان کے ساتھ ہی تھا۔ تو صحیح کیا ہے پھر؟ حتیم سے آپ کو اٹھایا گیا، یا آپ کے گھر سے اٹھایا گیا، یا ام ہانی کے گھر سے آپ کو اٹھایا گیا؟ تطبیق ان میں یہی ہے، ام ہانی اور آپ کا گھر دونوں ملے ہوئے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے گھر سے آپ کو اٹھایا اور حتیم میں لے گئے۔ وہاں جا کر آپ لیٹ گئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی سوئے ہوئے تھے، درمیان میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ایک پہلو میں حمزہ تھے جو آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، اور دوسرے پہلو میں حضرت جعفر طیار تھے۔ فرشتے آئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ہوا ہوا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ وہی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی کہ انبیاء کی آنکھیں سو جاتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ مجھے انہوں نے اٹھایا، اور پھر میرے سینے کو چاک کیا۔ ایک سونے کا تست منگایا گیا، میرے سینے کو چیرا گیا،
اور دل اس میں رکھ دیا گیا، پھر زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا گیا، اور زمزم کا پانی شفا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ اللہ نے اس میں بھی اتنی برکتیں رکھی ہے۔ تو فرمایا اس کو دھویا گیا، پھر میرے سینے کو حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا۔ اور ایک دفعہ اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی آپ کا شق صدر ہوا تھا، جب آپ بچپن میں ہی تھے، دائی حلیمہ کے گھر میں تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو باہر نکالا، علائشوں سے پاک کیا گیا، حکمت و دانائی سے اس کو بھر دیا گیا، پھر اس کو سی دیا گیا۔ بچے دوڑے دوڑے حلیمہ کے پاس گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے ذبح کر دیا۔ وہ دوڑی ہوئی آئیں، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ پریشان تھے، آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پاک اور صاف کیا گیا، زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا گیا، حکمت و ایمان اس میں بھر دیا گیا، اس لیے کہ آپ کو داعی حق بنا کر بھیجنا تھا، اور دعوت کی ذمہ داری بڑی کٹھن ہے۔ ہر طرف سے یلغار ہوتی ہے، لوگوں کو انبیاء کی دعوت پسند نہیں ہوتی، کتنے ہی انبیاء کو شہید کر دیا لوگوں نے، کتنے ہی انبیاء کو تکالیف اور مصائب سے گزرنا پڑا۔ اس کے باوجود کہ انبیاء کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی بڑی تکلیفیں انبیاء نے اٹھائیں۔ حتیٰ کہ پیغمبر کہہ اٹھے، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ اور انبیاء کو چکھا میں ڈالا گیا، جلاوطن کیا گیا، اور جتنی تکلیفیں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیں، کبھی گلے میں صافہ ڈال کر، اس کو بل چڑھا کر، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ جب یہ حالت ابو بکر صدیق نے دیکھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو بڑے غصے میں آئے اور زور سے آپ کو چھڑایا اور فرمایا، ایک شخص کو تم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس کا جرم اتنا ہے کہ یہ کہتا کہ میرا اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اپنے معبودان باطل کو چھوڑ دو۔ یہ بات غیر اللہ کی پوجنے والوں کو بہت بری لگتی ہے، یہ بات انہیں بڑی ہی ناپسند ہے۔ اور مومن وہ تو غیر اللہ کی عبادت کر کے اس سے نہیں ہٹتے، تو اللہ فرماتے ایمان والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ اس سے بھی زیادہ اللہ کی محبت میں پختہ ہیں۔ اگر ان کی ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، ان کا قیمہ بھی کر دیا جائے، ان کے ہر عضو سے یہ آواز آئے گی کہ اللہ ایک ہے، مارا جاتا بلال حبشی کو پتھروں پر کھینچا جاتا، گرم ریت پر لٹا کر اوپر بھاری برکم گرم پتھر رکھ دیے جاتے، یہ کوئی چھوٹی سی سزا نہیں تھی، لیکن پھر بھی زبان سے نکلتا آہد آہد، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ ہم تو اپنے نبی کی سنتوں کو پورا نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق نہیں چل سکتے، ہم تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بھئی نیکی یہی نیکی رہ گئی ہے، اور داڑھی رکھنا ہی نیکی ہے، نماز پڑھنا ہی نیکی ہے، میں تو رفع عامہ کے بڑے کام کرتا ہوں، نماز نہ بھی پڑھوں گا تو کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے ان باتوں کو قرآن میں واضح کر دیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تمہیں پیغمبر کی ایک ایک بات پر پہرا دینا پڑے گا، ہر وقت دل و دماغ یہ سوچتا رہے، اس فکر میں رہے کہ یہ وجود جو مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی کون کون سی نافرمانی کر رہا ہے، اور میں جب مجھے پتا چل جائے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کائنات کے امام کی مخالفت ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ پیغمبر کی مخالفت کرنے والا سوچ لے، یا تو اس پر کوئی بہت بڑی آزمائش آ کر گرے گی، اور اللہ کا عذاب تو ضرور آئے گا۔ اس لیے پیغمبر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ پیغمبر کی شان کوئی تھوڑی سی نہیں ہے، پیغمبر کا مرتبہ کوئی تھوڑا سا نہیں ہے، ہم نے صرف یہ اسی میں ہم اختلاف میں ہیں، کوئی انسان تھے کہ ناری تھے کہ نوری تھے۔ پیغمبر کا مرتبہ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان، کسی کو اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہے تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مرتبہ اور شان دیا ہے۔ آپ انسان تھے اور انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ تھے، انسانوں میں نہیں، تمام مخلوقات میں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم بنایا ہے۔
تو برکہ میں عرض کر رہا تھا اس راستے میں تکلیفیں آتی ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ مولوی اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی آگ اور پانی بھی اکٹھا ہوا ہے؟ ایک غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، قبروں پر جا کر سر کو جھکانے والا، قبروں کو جا کر سجدہ کرنے والا، قبروں کے نام کے چڑھاوے چڑھانے والا، قبروں پر جا کر میلے لگانے والا، اور ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو اپنا رب اور اپنا الہ سمجھنے والا، یہ دونوں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک بزرگوں کی قبروں کی شبیہ بنا کر اس کو پوجنے والا، ان کے گھوڑوں کو سجدہ کرنے والا، اور ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا، یہ دونوں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو جھگڑا تھا انبیاء کا، یہی تو لڑائی تھی انبیاء کی. اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ میں دعوت تو یہی دی تھی، اور ہر پیغمبر کی دعوت تو یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی بادشاہت کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی اولاد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں تھا، زار اور زن کا جھگڑا نہیں تھا. مومن کے تو یہ جھگڑے ہی نہیں ہوتے. مومن تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کو حکم ہے کہ ایک اللہ کی توحید ساری دنیا میں بلند کر دو. عقیدہ صحیح ہے اور طریقہ صحیح ہے، یہ دو چیزیں صحیح ہم کر لیں، جنت ہمارے لیے تیار کھڑی ہے. ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. معمولی نہیں ہے جنت، کسی آنکھ نے آج تک اس کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے اس کے تذکرے نہیں سنے، کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا نہیں ہوا. اتنی عظیم جنت ہے. فرمایا جو مر جاتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، وہ دنیا کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتا، اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے دنیا کا. اور جو جہنم رسید ہوتا ہے اس کو وہاں سے کوئی دنیا میں آنے نہیں دیتا. یہ سب شوشے ہیں کہ روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں، آتی ہیں، مردے سنتے ہیں، وہ برزخی زندگی ہے. اس زندگی کا اور اس زندگی کا فرق ہے. یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے. اس لیے پہلے شریعت کو سمجھنا، اپنے عقائد کو درست کرنا، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا، یہ اصل الاصول ہے. مومن دل و دماغ اور آنکھیں کھول کر چلتا ہے. وہ اپنے مقصد حیات کو سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا ادراک ہے کہ میں نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کل میں نے اپنے رب کے حضور جواب دینا ہے. تو برکیف یہ
جو معراج ہے، اگرچہ انبیاء کو اللہ نے بڑے معجزات سے نوازا، کسی کو عصا دیا وہ اژدہا بن جاتا تھا، وہ عصا اگر دریا میں مار دیا جائے تو دریا 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے معجزات اللہ نے پیغمبروں کے دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، گھر سے جو کھا کر آتا تھا اس کے متعلق وہ بتا دیتے تھے۔ پھلبیری والا اور مادر ذات اندھا اللہ کے حکم سے اس کو شفا دے دیتے تھے۔ اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کو بڑے بڑے معجزے دیے، لیکن پیغمبر اسلام نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ باقی کوئی کتاب جو آسمانی کتاب اللہ نے پیغمبروں پر اتاری، اس میں سے کوئی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، کوئی ایک بھی۔ تورات، انجیل ایک ہی دکان میں مختلف قسم کی پڑی ہوئی ہے، کسی میں کچھ لکھا ہوا، کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ قرآن دنیا کے جس کونے سے بھی آپ اٹھا لیں، یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی گئی، ہزاروں نے نہیں، لاکھوں نے نہیں، ہلاکو جیسے بڑے بڑے بادشاہوں نے اللہ کی کتاب کو سمندروں میں غرق کر دیا، جلا دیا، لیکن مسلمانوں کے سینوں سے وہ نہیں نکال سکے۔ آج بھی کروڑوں مسلمان اس کتاب کا ایک ایک حرف، ایک ایک زیر اور زبر ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ یہی میزہ ہے اس کا، یہی ترہ امتیاز ہے، یہی وہ عظیم معجزہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔